الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محترم و مکرم حاضرین و سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ اپنی برکتوں کے ساتھ اور اپنی رحمتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے. انسان کی کمزوری یہ ہے کہ اسے نعمت کی قدردانی اور نعمت کا احساس نعمت کے جانے کے بعد ہوتا ہے. خوش قسمت انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے حال کو پہچان لیتا ہے. نہ ماضی میں وہ جا کر جینے کی کوشش کرتا ہے، نہ مستقبل میں. بس جو اس کے پاس موجود ہے، جو وقت، جو لمحہ موجود ہے، اس کی اہمیت جانتا ہے، اس کی حقیقت جانتا ہے کہ یہ اس وقت میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ مجھے یہ نعمت میسر ہے. ورنہ عام طور سے انسانوں کی صورتحال یہ ہے کہ مستقبل کی امیدوں میں حال کا جو اہمیت ہے وہ گم کر دیتے ہیں. رمضان المبارک آیا ہے، اس کی رحمتیں ہیں، اس کی برکتیں ہیں. اب اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی بجائے یا ان کا احساس پیدا کرنے کی بجائے اس انتظار میں لگ گئے کہ عید آئے گی تو پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا. تو یہ صرف دینی مثال ہی نہیں ہے بلکہ دنیا کے بھی معاملات میں ہمارا حال یہی ہے.
کہ ہم جو لمحہ موجود ہوتا ہے اس کی ناقدری کرتے ہیں، جو حال موجود ہے اس کی ناقدری کرتے ہیں، اور مستقبل میں ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا ہونے والا ہے، اور جو وہ مستقبل آ جاتا ہے پھر ہم اس کو بھی حال بنا دیتے ہیں، پھر کہیں گے یہ تو اچھا نہیں، کل اور اچھا ہوگا، پھر جب کل آج بن جاتا ہے تو پھر ہم پھر کہتے ہیں نہیں یہ تو اچھا نہیں ہے بھائی، اور پھر ماضی بھی اچھا ہو جاتا ہے، یعنی پچھلا وقت گزرا ہوا ہمیں بڑا اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے، وہ زمانہ بڑا اچھا ہوتا تھا، اتنے روپے کلو جو ہے وہ گھی ہوتا تھا، اتنے روپے گندم ہوتی تھی، وہ زمانہ بڑا اچھا تھا، اسکول جایا کرتے تھے، پھر یوں ہوتا تھا پھر یوں ہوتا تھا، حالانکہ اس زمانے میں جب ہم تھے تو اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ تو شکر کیا ہے؟ شکر یہ ہے کہ لمحہ موجود کو غنیمت جانے انسان۔ اغتنم خمسا قبل خمس، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، مستقبل سے پہلے اس حال کو غنیمت جانو، جس وقت میں آپ موجود ہیں اس وقت کو ہی سب کچھ سمجھے بس، کیونکہ جو ماضی میں گزر گیا اس کے اوپر آپ کا اختیار ختم۔ آپ چاہیں کہ میں نے کل جو میرا گزرا ہوا، کل میں نے ایک بندے سے اونچی آواز میں بات کر دی تھی، یار وہ ٹائم واپس آئے میں دوبارہ اس سے بڑے پولائٹ انداز میں بات کروں گا، یہ نہیں ہو سکتا، جو ہو گیا سو ہو گیا، گزر گیا، مضى ما مضى۔ اور جو مستقبل آنے والا اس کا بھی پتہ ہی نہیں ہے، کس کے پاس گارنٹی ہے کہ وہ کل جیے گا؟ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کوئی کیا کرے گا کس کو کوئی خبر ہی نہیں ہے، مستقبل کی خبر نہیں ہے، ماضی کے اوپر ہمارا زور نہیں ہے۔ یہ جو وقت ہمارے پاس موجود ہے یہ ہمارے پاس غنیمت ہے، اس لیے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ غنیمت کا مطلب کیا ہے کہ اس کی اہمیت کا احساس پیدا کرو کہ یہ کتنی بڑی نعمت اس وقت میرے پاس موجود ہے۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے۔ جب جوانی ہے تو اس وقت امیدوں میں گزار دی کہ میں اولاد ہو جائے گی، بزنس بن جائے گا، پھر یہ ہو جائے گا، پھر وہ ہو جائے گا، پھر فلاں 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 درجات میں بلندی ہو جائے گی، جو ملازمت کے درجات ہیں، عہدے ہیں، تو بس اسی سوچوں میں جوانی گزار دی، حالانکہ وہ بڑا وقت قیمتی تھا۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریست، کہ وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا یہ تو پیغمبروں کا شیوا ہے، مثال کے طور پر کہا، ورنہ پیغمبر تو گناہ ہی نہیں کرتے کہ توبہ کریں۔ مقصد یہ ہے کہ جوانی بے داغ ہو، جوانی اللہ کی عبادت سے بھری ہوئی ہو، جوانی اللہ کے خوف اور تقوی سے مزین اور منور ہو، یہ تو پیغمبروں کی شان ہے، کیونکہ پیغمبر پیدائش سے لے کر وفات تک پوری زندگی ان کی گناہ سے دھلی ہوئی پاک صاف ہوتی ہے۔ تو جوانی کے اندر اگر کوئی انسان ایسا کر رہا ہے تو وہ تو بڑا عظیم الشان آدمی ہے۔ جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 1000 سجدوں سے بڑھ کر ہے، کہ وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار، اور میں کہ بڑھاپے میں جا کر تو بھیڑیا بھی پرہیزگار اور متقی بن جاتا ہے۔ کیوں؟ وسائل ہی نہیں ہے، قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ اب وہ کہتا ہے جی میں شکار نہیں کرتا، میں نے توبہ کر لی ہے، تو ٹھیک ہے توبہ تم نے کر لی، لیکن اب دیکھنے کی بات تو یہ کہ تمہارے پاس وسائل اور اسباب کتنے ہیں شکار کرنے کے۔ تو جس وقت تمہارے پاس صلاحیت موجود ہے، امکان موجود ہے، موقع موجود ہے، اس وقت کو غنیمت جانو۔ وفراغک قبل شغلک، اپنی فراغت کو، اپنی فرصت کو غنیمت جانو۔ جیسے اب اس زمانے میں گزشتہ 1.5-2 مہینوں سے ہمیں جبری رخصت ملی ہوئی ہے، جبری فرصت ملی ہوئی ہے، زبردستی کی، چاہے نہ چاہے ہمیں وقت دیا ہوا ہے، تو یہ وقت ہمارے پاس قیمتی ہے۔ ہم بجائے اس کے کہ بس اس کو لاک ڈاؤن کب کھل رہا ہے کب کھل رہا ہے، ہر روز بس یہی سوچ بس جب کھلے گا، ہمارے سوچ بچار کرنے سے کیا ہوگا؟ ہمارا تو کام یہ ہے کہ یہ وقت جو میرے پاس موجود ہے میں اس کو قیمتی بنا دوں۔ وصحتک قبل مرضک، بیماری سے آنے سے پہلے صحت کو غنیمت جانو۔ صحت ایک نعمت ہے تمہارے پاس، ابھی اس کا احساس پیدا کر لو، کیونکہ جب بیماری آ گئی تو پھر تم چاہ کر بھی وہ کام نہیں کر سکتے جو صحت کے زمانے میں کر سکتے ہو، آرام سے کر سکتے ہو۔ کتنے بزرگ ہیں ایسے، ان کی حسرت بھری
آپ بات سنیں تو احساس ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ جوانی میں تو میں ساری رات یہ کام کیا کرتا تھا، تلاوت کلام پاک کر رہا ہوں، نفل پڑھ رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں. اب تو 2 نفل نہیں پڑھے جا رہے. حتیٰ کہ وقت ایسا بھی آتا ہے انسان پر کہ زبان سے بھی اس سے کچھ بولنا، کچھ کہنا دوبر ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے. لیکن اب ہمارے پاس صلاحیتیں موجود ہیں ساری. اس لیے فرمایا کہ صحت کو اپنی مرض سے پہلے غنیمت جانو. وغناک قبل فقرک، اور اپنی تونگری کو فقر سے پہلے، حالات کی تنگی سے پہلے اس کو غنیمت جان لو. اس سے جو تم خیر کے کام کر سکتے ہو کر گزرو. اس انتظار میں نہ رہو کہ ابھی آج کل میرا بجٹ جو ہے وہ ذرا ٹائٹ ہے اور مستقبل میں مجھے چونکہ میری جاب اچھی ہو جائے گی یا بزنس بہت پھیل جائے گا تو پھر فلاں خیر کا کام کروں گا، حج پہ پھر چلا جاؤں گا، پھر یہ کام کروں گا ضرور لیکن اس وقت کروں گا. تو فرمایا کہ اس کو مستقبل پہ نہ ٹالو، ابھی جو کر سکتے ہو کر جاؤ. بس تھوڑا ہی صحیح بھلا. ابھی تمہاری جیب جو ہے وہ 5,000 کی اجازت دے رہی ہے اور تم نے مستقبل کی ہم نے جو امید لگا رکھی ہے وہ 50,000 کی ہے، تو بابا 5 تو کرو. جب 50 کا موقع آئے گا اللہ وہ بھی توفیق دے دیں گے. لیکن اس لمحے کو جو فرصت ہے، جو امکان ہے، اس کو غنیمت جان لو بس. وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور اپنی فراغت کو، فرصت کو اپنی مصروفیت سے پہلے غنیمت جان لو. یہ فرصت نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ بیکاری نہیں ہے. یعنی مسلمان تو بیکار ہو ہی نہیں سکتا. کہتا میں آج کل فارغ فضول پھر رہا ہوں. مسلمان کے پاس تو فضول پھرنے کا وقت ہی نہیں ہے. ایک اللہ والے فرمانے لگے کہ اللہ نے ہمیں نیکی کے اتنے مواقع دے رکھے ہیں، اتنے مواقع، یعنی کمائی کا. ہمارے پاس کمائی کا، کہتے ہیں نا فلاں آن لائن کمائی کر رہا ہے، فلاں تو بیٹھا کمائی کر رہا ہے. اس کو تو فون کال پہ سارا بزنس چل رہا ہوتا ہے اس کا. ادھر گپ شپ بھی لگا رہا ہے، ادھر وہ آرڈر پکڑ رہا ہے، ادھر آرڈر ڈلیور کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. وہ تو اس کا تو بزنس ایسے چل رہا ہے. ہم کہتے ہیں یار بڑی بات ہے، نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی، رنگ بھی زیادہ ہی زیادہ ہو جائے. تو مسلمان کے پاس تو کھلا موقع ہے. فرمایا کہ ہمارے پاس تو نیکی کے اتنے مواقع ہیں کہ گناہ کی تو ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے. 5 نمازیں ہیں، ان کی سنتیں ہیں، نوافل ہیں، یہ پڑھ لی جائیں. اچھا پھر اس کے بعد اور نوافل ہیں. پھر جناب جو وقت بچ گیا اب اس کو کیا کریں جی؟ تلاوت کلام پاک میں لگا دو. پھر اس کے بعد کیا کریں؟ تسبیحات میں لگا دو، ذکر میں لگا دو. ذکر کی کئی ساری آگے قسمیں ہیں. کلمہ طیبہ کا ذکر ہے، استغفار ہے، درود پاک ہے، اور جتنے بھی نیک کلمات ہیں ان کا ذکر کریں. مسلمان کے پاس تو فرصت ہے ہی نہیں. دقائق الانتظار تملأ بالاستغفار. انتظار کے لمحوں کو، ایک جگہ جو انتظار گاہ ہے وہاں یہ جملہ لکھا ہوا تھا عربی میں، سعودی عرب میں، دقائق الانتظار تملأ بالاستغفار. انتظار کے ان لمحوں کو، ان اوقات کو، ان منٹس کو استغفار کے ساتھ بھر دیا جائے. یعنی آپ گئے ہیں ڈاکٹر کے پاس، لائن لمبی لگی ہوئی ہے، باری آنے کا انتظار ہے، اب کچھ کر ہی نہیں سکتے، آپ نہ اٹھ کے کہیں جا سکتے ہیں، بیٹھنا تو پڑے گا یہیں پہ. اب بجائے اس کے کہ آدمی تل ملاتا رہے کہ اوہ یہ کیا مصیبت ہوگی، یوں ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، اور کبھی اس سے شکوہ، کبھی اس سے شکوہ، کبھی اس سے الجھ، کبھی اس سے الجھ. اس کی بجائے کیا کرنا چاہیے؟ تسبیح جیب میں رکھے آدمی اور فوراً نکال کر اپنا ذکر شروع کر دے اللہ تعالیٰ کا. تو یہ وقت سارا کمائی بن گیا. تو مسلمان تو بیکار نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں آج کل بیکار پھر رہا ہوں. بھائی بیکار کام پھر رہے ہیں آپ؟ قرآن پاک کھول لیں تو آپ دیکھیں کتنے کارآمد بن جاتے ہیں. ایک حرف پہ 10 نیکیاں، اور رمضان المبارک میں پھر اس کو 70 کے ساتھ ضرب دیں، 700 نیکی ایک حرف پہ مل رہی ہے آپ کو. تو اس لیے ان اوقات کو، جو وقت اس وقت گزر رہا ہے، بات یہاں سے شروع ہوئی کہ انسانی فطرت عام طور سے یہ ہے کہ ہم وقت موجود کی قدردانی نہیں کرتے. مستقبل میں اچھی امیدیں باندھتے ہیں کہ وہ وقت اچھا آ جائے گا، لیکن بھائی جو موجود ہے یہ بھی اچھا ہے اور یہی اچھا ہے، کیونکہ ہمارے بس میں یہی ہے، ہمارے اختیار میں تو یہی ہے، اس کے علاوہ تو ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے.
اسی میں جنت ہے، اسی میں جہنم ہے۔ اسی وقت کو اگر ہم نیک کام میں لگا دیں گے تو جنت بن جائے گی، اگر اسی وقت کو ہم برے کام میں لگائیں گے جہنم بن جائے گی۔ انسان کے نتیجے کا، اس کے انجام کا جو مدار ہے وہ اسی وقت پر ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، بھلے وہ ایک لمحہ ہی ہے، جس کو کہتے ہیں آج کل آج کل آج کل۔ تو یہ آج کل کا جو وقت ہے نا، یہی ہمارا وقت ہے، اس کو قیمتی جانیں۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، اس کی مبارک گھڑیاں، مبارک ساعات گزر رہی ہیں، اور پورے انوار و برکات کے ساتھ ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ رمضان کے مہینے میں پہلے کچھ اور ہوتی تھی اب کچھ اور ہے، نہیں، یہ مسئلہ ہماری طرف سے ہے۔ بارش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے اس کی مثال بارش کی سی ہے۔ بارش کیا ہوتی ہے؟ برستی ہے، سب جگہوں پر برابر برستی ہے، نہ وہ کوڑی روڑی کو دیکھتی ہے، نہ وہ پہاڑ اور پتھر کو دیکھتی ہے، نہ وہ سرسبز اور زرخیز زمینوں کو دیکھتی ہے، وہ سب جگہوں پہ برستی ہے۔ ہاں، پھر آگے ظرف اپنا اپنا ہے، آگے ظرف اپنا اپنا ہے کہ کوئی اس سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے۔ ہر نظر بس اپنی اپنی وسعتوں تک جا سکی، ہر کسی نے اپنے اپنے ظرف تک پایا مجھے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ جو ازل سے ہیں وہی آج بھی ہیں، جو ان کی صفات ازل سے ہیں وہ آج بھی ہیں اور تا ابد رہیں گے۔ سورج کی روشنی جو ہے سو ہے، آج سے 100 سال پہلے بھی سورج کی روشنی تھی، آج بھی ہے، آنے والے اوقات میں بھی رہے گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس سے فائدہ کتنا اٹھاتے ہیں، اس سے فائدہ کتنا اٹھا رہے ہیں، سوال یہ ہے۔ وقت اللہ نے سب کو برابر کا دیا ہے، اپنی رحمتوں سے فائدہ اٹھانے کے موقع سب کو برابر کے دیے۔ اب سوال یہ ہے کہ میں فائدہ کتنا اٹھا رہا ہوں۔ میری 10 لوگ ہیں، آپ نے ان کو کسی سونے کی کان میں بھیج دیا کہ جاؤ میاں جتنا مرضی سونا اٹھا لو جا کر، تو موقع آپ نے سب کو یکساں دے دیا ہے۔ اب ان میں سے ایک صاحب جو ہیں وہ تو گئے اور جا کے کام میں جت گئے، انہوں نے نہ آرام کا خیال کیا نہ اور چیز کا خیال کیا، بس سانس آ رہا جا رہا ہے، باقی وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ایک صاحب جو ہیں وہ گپ شپ میں لگ گئے، تبصرے، لطیفے، فلاں فلاں فلاں۔ کسی نے کہا اچھا یار میں سگریٹ پی لیتا ہوں، تھوڑی دیر میں پھر اٹھ کے کام کرتا ہوں، کسی نے کچھ کسی نے کچھ۔ تو اب موقع دینے والے کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ جب ٹائم ختم ہوا، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وقت ختم ہوا تو پھر تو ایک منٹ بھی اضافی نہیں ملے گا، آ جاؤ واپس۔ ایک گھڑی کا، ایک لمحے کا بھی زندگی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ تو اب نقصان کس کی طرف سے ہے؟ دینے والے کی طرف سے نہیں، دینے والے کی عطا ہر دم، ہر لمحہ، ہر آن اپنے جوبن پر ہے۔ وما كان عطاء ربك محظورا، تیرے رب کی عطا میں کوئی ممانعت نہیں، کوئی روک رکاوٹ نہیں ہے، وہ تو چل رہی ہے۔ مسئلہ صرف یہ کہ میں اس سے کتنا فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ جیسے ایک مثال ہے، اللہ تعالیٰ تو مثال سے پاک ہیں، لیکن ہمیں سمجھنے کے لیے مثال ہے کہ اس وقت فضا میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں کتنے سگنل آ رہے ہیں، ہر قسم کے آ رہے ہیں، لیکن فائدہ وہ اٹھائے گا جس کے پاس اس کی مطلوبہ چیز ہوگی، مطلوبہ آلہ ہوگا، اور وہ آلہ ٹھیک بھی ہوگا، اور اس کو ٹھیک طریقے سے وہ اس کو استعمال بھی کرے گا۔ تو اس لیے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں، ہم تو دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، کوئی مانگنے والا تو ہو۔ ہر روز اللہ کی رحمت جو ہے آسمان دنیا پہ آتی ہے اور آ کر کہتی حل من مستغفر اغفر لہ، ہے کوئی جو ایک ندامت کا آنسو اپنی آنکھ سے بہا دے؟ آنسو نہیں بہتا، فتباکو، اگر بکا نہیں ہے، گریا نہیں تمہیں آتا، آنسو بھی ختم ہو گئے، خشک ہو گئے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ فتباکو، رونے کی صورت ہی بنا لو، ایکٹنگ کر لو۔ یعنی کیسا کریم ذات ہے، کیسی رحیم ذات ہے کہ جو کہتے ہیں کہ بس صورت بنا کے آ جاؤ، اس صورت کو حقیقت میں بنا ڈالوں گا، تم صورت پیش کر دو، بس کچھ تو دکھاؤ، کچھ تو اپنی طلب دکھاؤ، پھر دیکھو میری عطا کیا کرتی ہے۔ تو رمضان المبارک کا یہ مہینہ اور یہ گھڑیاں
بہت قیمتی ہیں، بہت قیمتی ہیں، ان کو غنیمت جانیں، ان کو مفت میں ضائع نہ کریں۔ بہت بہت بڑے خسارے کا سودا ہے، بہت بڑے خسارے کا سودا ہے کہ یہ وقت ایسے ہی گزر جائے۔ پچھلی نشست میں یہ بات عرض ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے، بڑی سخت بات ہے۔ رحمت للعالمین جبریل امین بد دعا کر رہے ہیں اور آمین اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو یہ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے اس وقت کو ہم غنیمت جانیں گے اور نیک اعمال میں لگائیں گے۔ لیکن نیک اعمال میں لگنے سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے دامن کو پہلے صاف کیا جائے۔ ایک کپڑا ہے، اچھا کپڑا ہے، مگر کیا ہوا؟ کہیں اس کو تیل لگ گیا، کہیں اس کو مٹی لگ گئی، کہیں اس کو کوئی اور چیز لگ گئی ہے۔ اب اس کپڑے میں اگر آپ لے جائیں گے ویسے کا ویسا اور جا کر اس کو دسترخوان بنا دیں یا کسی اور استعمال میں اس کو لے آئیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو دھونا پڑے گا، صاف کرنا پڑے گا۔ تو ہمارے نامہ اعمال جو ہے نا وہ بھی ایک تھیلا ہے، ایک کپڑا ہے، جس کے اندر سال بھر کی غفلتیں ہیں، سال بھر کی کوتاہیاں ہیں، سال بھر کی لغزشیں ہیں، سال بھر کے گناہ ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہیں۔ اب اس کپڑے کو پہلے کرنا ہے صاف، اور اس سے بہتر موقع کوئی نہیں ہے۔ توبہ کا تو دروازہ ہر وقت کھلا ہے، توبہ اور استغفار۔ استغفار اور توبہ یہ ایسی چیز ہے، اللہم نقی قلبی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اس میں الفاظ فرمائے، یا اللہ مجھے خطاؤں سے ایسے پاک صاف فرما دے جیسا کہ سفید کپڑے کو میل کچیل سے پاک کیا جاتا ہے، ایسے اجلا اجلا نکل آتا باہر۔ تو ہمارا نامہ اعمال بھی ایک کپڑا ہے، سفید کپڑا ہے، اس پر گناہوں کے دھبے لگ جاتے ہیں۔ سیاہی کسی نے نچوڑ دی، کسی نے موبائل ڈال دیا اس پر، کسی نے کچھ ڈال دیا، کسی نے کچھ ڈال دیا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بالکل سفید کپڑا تھا لیکن اب ایسے بالکل سیاہ ہوا پڑا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب ایک گناہ انسان کرتا ہے تو دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، کالا سیاہ نقطہ لگتا ہے۔ اگر توبہ کر لی صاف، اگر نہیں کی دوسرا نقطہ، پھر تیسرا نقطہ، پھر وہ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، حتیٰ کہ فرمایا دل پورے کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ بڑی خطرناک حالت ہوتی ہے، بڑی خطرناک۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس موقع پر پہنچ کر پھر انسان کے دل پر خیر کی بات اثر نہیں کرتی، یہ لا علاج مریض ہو جاتا ہے، خیر کی بات اثر ہی نہیں کر رہی۔ قرآن پاک سارا پڑھ کے وعیدیں سنا دو، ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی، یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ پتہ سب کچھ ہوتا ہے، نماز پڑھنی چاہیے، روزے رکھنے چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، پھر کرتا کیوں نہیں ہے؟ بس طبیعت نہیں آ رہی، ہمت نہیں ہو رہی، موڈ نہیں بن رہا۔ یہ جو کیفیت ہوتی ہے نا، یہ اصل میں توفیق سلب ہو جاتی ہے انسان سے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ اس وجہ سے ہوتی ہے، گناہوں کی نحوست ہوتی ہے۔ تو دل ہمارا گناہوں سے جب گندا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس میں خیر کی بات قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی نوبت کسی انسان پر نہ لائے۔ بہرحال یہ رمضان المبارک کی مبارک ساعات ہیں، نورانی ساعات ہیں، روحانی ساعات ہیں، برکات والا مہینہ ہے، تو اس کو غنیمت جانیں۔ اور غنیمت جاننے میں سب سے پہلا کام کیا ہے؟ توبہ۔ اپنے ہر گناہ سے توبہ کریں گے ہم۔ گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، گناہ حقوق العباد کے بھی ہوتے ہیں، حقوق اللہ کے بھی ہوتے ہیں۔ حقوق اللہ کے گناہ جو ہیں ان میں توبہ آسان ہے، نسبتاً آسان ہے۔ اس میں صرف اتنا ہے کہ جو تو نافرمانیاں ہو گئی جن کو اب ہم ان کو دوبارہ نہیں کچھ کر سکتے، ان کے ساتھ وہ گزر گیا، وقت گزر گیا، اللہ کا حکم ٹوٹ گیا، کوئی نافرمانی ہوگی، گناہ ہو گیا، تو اب اس پر توبہ استغفار، بس سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لیں گے، اللہ تعالیٰ فوراً معاف کر دیں گے۔ اور جو مثلا نماز رہ گئی ہے، نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں، سال ہو گئے یا چند مہینے ہو گئے نمازیں نہیں پڑھی،
زکوٰۃ رہ رہی ہے پچھلے مہینوں کی، پچھلے سالوں کی، حج زندگی میں رہ رہا ہے، ایسا موقع آیا زندگی میں کہ حج کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا، سستی کی نظر ہو گیا، اب حالات خراب ہو گئے، کچھ اوپر نیچے ہو گئے، تو حج تو فرض ہے بھائی، حج ایک دفعہ فرض ہو جائے پھر دوبارہ ختم نہیں ہوتا جب تک ادا نہ کر لیا جائے اس کو۔ زکوٰۃ ہے، نماز ہے، حج ہے، اور کوئی ایسی ذمہ داری ہے جو دینی اعتبار سے ہماری ذمہ داری ہے تو اس کو ادا کرنا ہے۔ استغفار کرنے سے نماز چھوڑنے کا جو گناہ تھا بر وقت ادا نہ کرنے کا وہ معاف ہو جاتا ہے، لیکن نماز ادا کرنی ہے۔ جیسے کسی کے ہم نے پیسے دینے ہوں اور وہ ہمیں بار بار فون کرے، ہم فون بھی نہیں اٹھا رہے اس کا، گھر میں آیا ہم غائب ہو گئے، وہ بڑا غصہ آ رہا ہے اس کو کہ یہ عجیب آدمی ہے، نہ پیسے دے رہا ہے نہ میری بات سن رہا ہے، بر وقت پیسے بھی نہیں دیے اور بات بھی نہیں سن رہا، تو غصہ آ رہا ہے نا اس کو۔ اب آدمی کو خیال آیا کہ یار میں تو بڑا غلط کر دیا، اس کے گھر چلا گیا، جا کر کہتا ہے یار مجھے معاف کرو، میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، اب میں تمہارے پیسے دے دوں گا۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، معاف کیا لیکن پیسے دے دو۔ تو نماز جب انسان وقت سے ٹال دیتا ہے تو دو جرم ہوتے ہیں، ایک نماز ذمہ میں رہ جاتی ہے اور ایک اس کو وقت پہ نہ پڑھنے کا جرم ہوتا ہے۔ تو توبہ کرنے سے جو نہ پڑھنے کا وقت پہ جرم ہے وہ معاف ہوتا ہے، نماز ابھی ذمے میں ہے، اس کو قضا کرنا پڑے گا۔ اس میں بس ترتیب یہ ہے کہ اپنے جو فرائض ہیں، یہ ایک مشہور ہے، اگلے جمعے میں ویسے اس کا تذکرہ آتا ہے کہ رمضان المبارک میں 2 رکعت اس نیت سے پڑھ لیں قضا عمری کی نیت سے تو ساری نمازوں کی چھٹی، یہ غلط بات ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے شریعت میں۔ یہ تو ایسا ہی جیسے کسی کے تمہیں آپ نے ₹1,00,000 دینا ہو، 2 روپے اسے کو رمضان کے آخری عشرے میں آخری جمعے میں 2 روپے دے دوں گا اور سارے پیسوں کی چھٹی، تو کہے گا نہیں 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 یہ تو ایسے تو نہیں ہوتا نا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ویسا کر رہا ہے۔ تو رمضان، نماز، زکوٰۃ، حج یہ اپنا ادا کرنا ہے، جو زکوٰۃ گزشتہ سالوں کی رہے گی وہ بھی ادا کرنی ہے، محض توبہ سے اس کا گناہ معاف ہوتا ہے، ذمے میں جو ادائیگی ہے وہ باقی رہتی ہے، وہ کرنی ہوتی ہے۔ پھر دوسرا درجہ ہے، دوسرا سائیڈ ہے حقوق العباد کی، کسی کو تنگ کیا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے اور کسی کے ساتھ ناراضگی چل رہی ہے ہماری، تو یہ جو معافی تلافی ہے یہ اللہ تعالیٰ نہیں دیتے، براہ راست نہیں دیتے، انڈائریکٹ دیتے ہیں۔ کہتے پہلے بندے سے معاف کروا کے پھر میری طرف سے معافی ہے، اگر بندے نے معاف نہیں کیا تو پھر میری طرف سے معافی نہیں ہے۔ تو حقوق العباد کی تلافی جو ہے یہ بھی ضروری ہے۔ توبہ کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے مسجد میں کہہ دیا کہ توبہ، ہماری توبہ پر تو توبہ بھی توبہ کرتی ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے جس روش پہ چل رہا ہے وہاں سے پلٹ آئے، جس ڈگر پہ زندگی چل رہی ہے اس زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے۔ تو تبدیلی کی صورت بتا رہا ہوں یہ ہے کہ فرائض کی ادائیگی کا اہتمام شروع ہو جائے اور حقوق العباد میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، کمیاں ہوئی ہیں، اس کی تلافی کی فکر پیدا ہو جائے۔ کسی کا مال دینا ہے، اب توبہ سے مال تھوڑی معاف ہو جائے گا اس کا کہ میں نے توبہ کر لی ہے، تمہارے میں نے ₹1,00,000 دینے تھے لیکن میں نے رات بڑی گڑ گڑا کر اللہ سے توبہ کر لی ہے، اور توبہ سے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ ₹1,00,000 بھی معاف ہو گیا میرا، تو یہ معاف نہیں ہوگا۔ جو کسی کا لیا ہوا ہے، رشوت لی ہے کسی سے سود کا پیسہ لیا ہوا ہے، ملاوٹ کا پیسہ لیا ہوا ہے، تو یہ واپس کرنا پڑے گا۔ اگر واپسی کا سورس نہیں پتہ کہاں چلا گیا، کدھر چلا گیا، تو پھر صدقہ کرنا ہوگا۔ پھر اس کی تفصیل ہے، آگے علماء سے پوچھا جائے کہ ایسے ایسے میرے ساتھ ہو گیا، جہالت کے زمانے میں، نادانی کے زمانے میں، جب مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ چیزیں غلط ہیں تو ایسا ہو گیا، تو اب میرے لیے تلافی کی کیا صورت ہے؟ سود کی کمائی آ گئی، رشوت کی کمائی آ گئی، ملاوٹ کی کمائی آ گئی، جھوٹ کی کمائی آ گئی، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو علماء سے پوچھ کر پھر اپنی زندگی کے معاملات کو طے کرنا، یہ بھی توبہ ہے۔ توبہ کی عملی صورت یہ ہے، صرف توبہ زبان سے توبہ نہیں ہے، جو فرمایا نا من لازم الاستغفار، جو بندہ استغفار کو لازم پکڑتا ہے کیا ہوتا ہے؟ جعل اللہ له من كل هم مخرجا فرجا ومن كل ضيق مخرجا، اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے اس کے لیے راستہ پیدا کرتے ہیں، ہر مشکل سے، اور ہر تنگی سے اس کے لیے فراخی پیدا کر دیتے ہیں۔ راستے تنگ ہیں، سارے دروازے بند ہیں، لیکن اللہ ایسی جگہ سے اس کا دروازہ کھولیں گے وہ خود حیران رہ جائے گا۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے روزی دیں گے جہاں اس کو گمان بھی نہیں ہے۔ تو یہ من لازم الاستغفار ہے، استغفار کا مطلب ہے اللہ سے معافی مانگنا۔ لازمہ، جس بندے نے اس کو پکڑ لیا، اس کو اپنا شیوا بنا لیا، اپنا وتیرہ بنا لیا،
تو یہ استغفار کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم تسبیح لے کے بیٹھ جائیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کا ثواب مل جائے گا، اللہ کا نام لے رہے ہیں ثواب تو ملے گا، لیکن یہ آپ کی زندگی میں کوئی ایفیکٹو چیز بن جائے، کوئی تبدیلی لائے، جو اس پر حضور کے وعدے فرمائے ہیں وہ لائے، تو اتنے سے نہیں ہوگا۔ جیسے ڈاکٹر آپ کو دے بخار ہے بہت شدید ہے، اچھا وہ یہ کہے کہ یہ پیناڈول ہے، یہ صبح و شام اس کو یا 3 گھنٹے کے 4 گھنٹے کے وقفے سے 2 گولیاں کھا لینی آپ نے۔ ہاں جناب آگے واپس گھر میں آ کر ہر 3 گھنٹے بعد تسبیح پکڑ کر پیناڈول 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 پیناڈول، تو کیا خیال ہے شام تک بخار اتر جائے گا؟ نہیں، وہ تو اس کا طریقہ ہے کہ وہ گولی آپ کو بہر صورت نگلنی پڑے گی، بھلے آپ کا دل چاہے نہ چاہے گولی نگلنی پڑے گی۔ جب گولی نگلیں گے تو وہ اپنا اثر دکھائے گی، انجیکشن لگوانا پڑے گا جسم میں، چاہے درد ہو رہی ہے، لیکن جب تک لگوائیں گے نہیں تو اپنا اثر نہیں دکھائے گا۔ انجیکشن آپ لا کر رکھ دیں بڑا، اس کو سجا کر الماری میں، اور صبح و شام اس کی زیارت کیا کریں، تو اس سے کیا وہ اثر کرے گا جسم کے اندر؟ ہرگز نہیں کرے گا۔ تو ایسے ہی ہم نے استغفار جو ہے نا وہ صرف زبان کا استغفار بنا لیا، توبہ صرف زبان کی، بس توبہ توبہ توبہ، اس پر توبہ بھی توبہ توبہ کرتی ہے کہ تمہاری توبہ پر میری توبہ۔ ایسی توبہ تو یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے یہ جو معاملات میں نے عرض کیے، اللہ کے حقوق اور حقوق العباد، اس کے اندر جو کوتاہی ہیں اس کو تلافی کرو۔ یہ کیسی توبہ ہے کہ اوپر سے آدمی کہ یار مجھے معاف کرو، ایک اور تھپڑ لگا دے اس کو، پھر کہ معاف کر دو، پھر ایک اور تھپڑ لگا دے۔ یعنی جو غلطی کی ہوئی ہے، جو گناہ کیا وہ وہیں قائم ہے، اوپر سے توبہ ہی توبہ توبہ ہی توبہ، بغل میں چھری منہ میں رام رام، بغل میں تو وہی اسی طرح کے ارادے عزائم بھی وہی چل رہے ہیں کہ رمضان بس نکلنے دے، پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں، یہ بھی کروں گا وہ بھی کروں گا فلاں بھی کروں گا، اور رمضان المبارک میں جناب آنسو گر رہے ہیں اور بڑی جو ہے اس کے ساتھ انکساری کے ساتھ آہوزاری کے ساتھ توبہ ہو رہی ہے۔ تو یہ توبہ نہیں ہے، ثواب مل جائے گا، لیکن یہ ہم چاہیں کہ جو استغفار پر وعدے کیے ہیں حضور نے کہ ہر تنگی سے راستہ نکلے، رشتہ دار تنگ کر رہے ہیں پریشان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ایسے نکالے جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے، یہ جو ہم توقع باندھیں تو وہ پھر توقع اس پہ پوری نہیں ہوگی۔ یا ہمیں رزق کے دروازے کھل جائیں، میں نے تو مولوی صاحب سے سنا تھا کہ استغفار کرنے سے رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، تو میں تو کب سے استغفار کیے جا رہا ہوں لیکن رزق کی تنگی تو دور نہیں ہو رہی۔ تو اس یہ نہیں ہے، سنا پوری طرح نہیں سنا، کسی نے بات کھول کر سنائی نہیں، یا اگر کسی نے سنائی تو ہم نے سنی نہیں، سنی تو سن کر ہم نے سمجھنے کی نیت ہی نہیں کی، ہم نے کہا یہ پتہ نہیں اور دوسرے آسمان کی باتیں، میرے سے متعلق بات نہیں ہے۔ شیطان بڑا ظالم ہے، جب ایسی بات ہو رہی ہوتی ہے تو بندے کو دل میں پتہ کیا ڈالتا ہے کہ میرا اگر فلاں رشتہ دار یہ بات سن لینا اس کو بڑا فائدہ ہو جائے۔ بھائی رشتہ دار فلاں سنے گا، ہاں جناب کیا کر رہے ہیں، ذمہ داری تو آپ کی ہے، قبر میں آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، ماموں کی قبر میں آپ نے نہیں جانا، نہ ماموں نے آپ کی قبر میں آنا ہے، نہ چچا نے آپ کی قبر میں آنا ہے، نہ خالو نے آپ کی قبر میں آنا ہے، نہ پھوپھا نے آنا ہے، ہم نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر انسان اپنے عمل کا مرہون ہے، اپنے عمل کا گروی ہے، جو عمل کیا اس کے مطابق چھوٹ کے جائے گا۔ اس لیے ہمیں ہر انسان کو اپنی جواب دے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی خبر لو، سب سے پہلے اپنی خبر لو۔ دوسروں کی خبر میں انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، سارے جہان کی خبریں رکھی لیکن اپنی خبر نہ رکھی کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہے، میرا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کی مبارک ساعات ہم سے یہ تقاضا کرتی ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا بد نصیب ہے وہ انسان جو رمضان میں اللہ کی رحمت سے محروم رہ گیا۔ مثلا ایک گناہ عرض کر دیتا ہوں، آپس میں دلوں کی جو ہے بندش، ناراضگی چل رہی ہے دو مسلمانوں کے آپس میں، کیا وجہ ہے؟ جی اس نے مجھے فلاں موقع پر تانا دیا، اس نے مجھے شادی میں نہیں بلایا، میں اس کی شادی میں گیا، یہ مجھے سیدھے منہ سے ملا نہیں تھا، اس کو میری خوشی اچھی نہیں ہوئی، ہضم نہیں ہوئی، یہ دائیں بائیں فلاں فلاں، یہ عورتوں والی باتیں جو بیچاریوں کی ہوتی ہیں، اس قسم کی باتیں ہمارے دلوں میں بھی آ جاتی ہیں۔ شیطان ہے وہ اس کو پھر بڑا کر کے دکھاتا ہے، یہ دیکھنا ایسا کیا، وہ تیری شادی میں آ کر خوش نہیں تھا، تیری بیٹی کی شادی اس کو ہضم نہیں ہوئی، دیکھ اس نے فلاں حرکت بھی کی تھی، فلاں بھی کی تھی، اسی سے تناؤ کرتے 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 شیطان آ گیا بیچ میں، ناراضگی پیدا کر دی اس نے، لڑائی تک نوبت لے آیا، اب ناراضگی چل رہی ہے جناب، ہم اس سے نہیں بولیں گے، نہ 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 ہم نہیں بولیں گے، لیکن یہ کیا آپ نے اس کو سزا دے رہے ہیں
کبھی سوچا ہے؟ آپ ناراض ہو کے اس کو سزا نہیں دے رہے، آپ ناراض ہو کے اپنے اوپر اللہ کی رمضان المبارک میں شب قدر میں نازل ہونے والی رحمتوں کے دروازے بند کر رہے ہیں. کیونکہ فرمایا کہ جب شب قدر میں سب کی بخشش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک فہرست پیش ہوتی ہے، جن سے کئی لوگ ہیں. والدین کا نافرمان ہے، ٹخنوں سے شلوار نیچے رکھنے والا، شراب کا عادی، اور زنا کرنے والا مرد، زنا کرنے والی عورت. پھر اس میں ایک فہرست میں یہ نام بھی لکھا ہوا ہے والمتہاجران، 2 مسلمان جو آپس میں قطع کلامی کیے ہوئے ہیں، کسی دنیا کے معاملے کی وجہ سے آپس میں قطع کلامی کیے ہوئے ہیں. فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو، نہ ان کو بخشنا نہیں ہے جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کر لیتے، ہماری طرف سے رحمت کا دروازہ بند ہے اس پر. تو یہ عمل کی تبدیلی ہے، یہ لائیں گے تو رمضان ہمیں فائدہ دے گا. اگر یہ تبدیلی نہیں ہے تو پھر رمضان کو کوسنے کی ضرورت نہیں، کوسنا اپنے آپ کو چاہیے. فلا تلومونی ولوموا انفسکم وما کان اللہ لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. کیا اللہ نے ہمارے اوپر کوئی دروازہ بند کیا رمضان میں کہ تم روزہ نہیں رکھ سکتے، تم تراویح نہیں پڑھ سکتے، تمہیں خبردار قرآن پاک کی تلاوت کی اجازت نہیں ہے؟ نہ یہ نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس نے تو رحمتوں کے دروازے کھول دی. مسئلہ ہمارا اپنا ہے. اللہ تعالی ہمیں فکر نصیب فرمائے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.